الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پارہ نمبر 7۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ چھٹے پارے کے آخر میں فرمایا تھا کہ نصارہ بنسبت یہود و مشرکین کے مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں حبشہ کے نصارہ کا ذکر ہے۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، نصارہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی مبارک زبان سے قرآن سنا تو ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ یہاں ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ کوئی بھی چیز خواہ وہ کھانے پینے، پہننے یا منکوحات کی قسم سے ہو، حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے نہ تو تم ان کو حرام قرار دو اور نہ ہی ان کے استعمال سے گریز کرو، بلکہ یہ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، انہیں استعمال کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں: یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ۔ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے اور واقع میں وہ غلط ہو، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اس پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ۔ اگر کسی گزشتہ کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے، توبہ و استغفار کرے، البتہ اس کا کفارہ نہیں۔ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اس قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، جو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ اگر تینوں پر قادر نہیں تو پھر لگاتار 3 روزے رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیروں کی حرمت کو بیان کر کے انہیں گندا اور شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ ان سے بچنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے شیطان ایمان والوں میں بغض و عداوت ڈالنا چاہتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ محرم کے لیے حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا جائز نہیں، خواہ شکار معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو۔ البتہ سمندری اور دریائی جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ بعض لوگوں کو خواہ مخواہ سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اس آیت میں ان کو سمجھایا گیا ہے کہ اس طرح کے سوالات نہ کریں جن کے نتیجے میں ان پر کوئی مشکل آ جائے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حج ہر سال فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں میں جواب دے دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ مشرکین نے اپنے طور پر کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا، مثلا بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رسم بد کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ قیامت کے دن میدان محشر میں تمام انبیاء علیہم السلام سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جب آپ لوگوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی طرف دعوت دی تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انبیاء علیہم السلام جواب میں کہیں گے کہ ہمیں ان کے ایمان و عمل کا کچھ علم نہیں، آپ ہی غیب کی چیزوں کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ مائدہ یعنی دسترخوان کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم دسترخوان اتاریں گے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہ مانا تو پھر ہم بہت سخت سزا دیں گے۔
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود مانو؟ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اللہ جی آپ کی ذات پاک ہے، ایسی بات تو میرے لیے مناسب ہی نہیں جس کے کہنے کا مجھے حق نہ ہو۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں آپ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے تو اے اللہ آپ کو اختیار ہے، اگر آپ عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو عذاب دینے پر قادر ہیں، اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ غالب ہیں اور معاف کرنے کی حکمتیں بھی جانتے ہیں۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عیسیٰ یہ وہ دن ہے جہاں ہر شخص کی سچائی ہی کام آئے گی، سچوں کو نجات ملے گی اور جھوٹے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے۔ سورۃ الانعام، انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں مویشیوں کا ذکر ہے اس لیے اس پوری صورت کا نام ہی سورۃ الانعام رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی رسالت، قیامت اور قدرت باری تعالیٰ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے غلط عقائد و نظریات کی بھی تردید کی گئی ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ قیامت کے دن جب مشرکین اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم ہمارا شریک اور اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کے گن گاتے تھے اور اپنی جان و مال ان پر قربان کرتے تھے۔ اگلی آیت میں ہے کہ مشرکین بڑے غور کے بعد جواب دیں گے، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها۔ تین بنیادی عقائد میں سے تیسرے عقیدہ آخرت کو بیان کیا کہ جس وقت مجرمین کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، جہنم کی ہولناکی اور سختی کو دیکھ کر اس وقت تمنا کریں گے کاش ہم پھر دنیا میں واپس ہو جاتے تو ہم احکامات کی تکذیب نہ کرتے اور مومن ہو کر لوٹتے۔ بالفرض اگر ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو وہ اپنی اس بات کو بھول جائیں گے اور وہ وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَارِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب اہل باطل اللہ تعالیٰ کی آیات میں لہو و لعب اور استہزاء کرنے کے لیے دخل اندازی کریں تو آپ ان سے مبارک چہرہ پھیر لیں۔ یہاں اگرچہ بظاہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مراد عام ہے، یعنی امت بھی شامل ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں کئی آیات میں امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور آپ علیہ السلام کے والد اور قوم کی بت پرستی کی تردید کا ذکر ہے۔ والد بت بناتے ہیں اور بیٹا دین کی دعوت دے رہا ہے، باپ مشرک بناتا ہے اور بیٹا توحیدی بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا جی آپ اور آپ کی قوم دونوں گمراہی پر ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں خود کو اور قوم کو کفر سے بچائیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ سمجھایا اور ان کی ستارہ پرستی کی تردید فرمائی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہم السلام کا یکجا ذکر کیا ہے۔ اس قدر انبیاء علیہم السلام کا ذکر اس صورت کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ ان کے اسماء مبارک یہ ہیں: حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل،
حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہم السلام. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی ہدایت پر عمل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان قدر مشترک ہیں، جیسے عقائد میں سے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور عبادات میں سے صداقت، دیانت، سچائی، ایفائے عہد، حقوق کی ادائیگی وغیرہ، ان پر چلو. اگرچہ احکام کی تفصیل تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن بنیادی باتیں تمام انبیاء کی شریعت میں یکساں رہی ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا دلائل کے ساتھ تعارف کرایا ہے. انسان خود سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہے تو اس کے بس میں نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت دلائل اور نشانیوں سے حاصل ہوتی ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی جن یا بشر اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، یہ ناممکن ہے. البتہ عالم آخرت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے. جو حدیث پاک میں ہے کہ شب معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، یہ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف نہیں، کیونکہ آیت میں اس دنیا میں رویت کی نفی ہے، دیکھنے کی نفی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پر دیدار ہوا وہ عالم آخرت کہلاتا ہے، عالم دنیا نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.